أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة والترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه. صدر محترم، علماء کرام، وہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور وہ جو ہمارے سامنے ہیں، حاضرین جلسہ، حضرات و خواتین، آج کی اس جلسے میں انتظامیہ نے مجھے کل یا پرسوں دینی شرعی علم کی فضیلت پر تقریر کرنے کا مکلف کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع اس وقت کے لیے بڑا مناسب ہے۔ ادھر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادہ پرستی کے غلبے نے روپے پیسے کی حصول اور مقام اور منصب کی چاہت نے انسان کو دینی علوم سے دور کر دیا ہے، اور جس کسی کو بھی دیکھیے 3-4 سال کے بعد سے اپنے بچے کو نرسری میں، KG میں، انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراتا ہے۔ بنیادی تعلیم بھی اس کو قرآن اور اردو کی نہیں ہو پاتی، مسئلہ مسائل کی بات تو دور رکھتی، اور اس بے اعتنائی اور بے توجہی کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان بھی انگلیوں پر گنے جانے والے علماء نہیں ہیں جو آپ کو صحیح دین سے، صحیح مسئلے سے، شریعت کے صحیح احکام سے باخبر کریں، چاہے وہ مفتی، مولانا کے لقب سے ملقب ہوں، لیکن صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں، علماء اقوال، علماء سلف کے اقوال کی روشنی میں آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتے، مگر بہت کم ہے۔ ابھی تو لوگوں کی زبان پر علم ہے، دلوں سے اٹھ گیا ہے علم بہت حد تک، اور ایک وقت جلدی آنے والا ہے کہ لوگوں کی زبان سے بھی علم اٹھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد لوگ جہلا کو مفتی بنا لیں گے، اور وہ جہلا بھی جو سردار ہوں گے قوم کے، ملت کے، وہ بے محابہ فتوے بھی دیں گے، فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ایسے وقت میں جب کہ جہالت کا دور دورہ ہے، تیزی سے ملت اسلامیہ زوال اور انحطاط پذیر ہے، اور دین سے دوری اور غفلت اور دینی علم سے، طلبہ علوم نبوت سے اور علماء اسلام سے ان کی بے رغبتی اور دوری بڑھتی جا رہی ہے، اور طلبہ کی اور علماء کی توہین ایک عام مشغلہ لوگوں کا بن گیا ہے۔ ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ علم اور علماء کی فضیلت اور دینی اور شرعی علم کی اہمیت بیان کی جائے۔ بزرگوں اور دوستو، میرے احباب جانتے ہیں کہ میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، اور یہ تمہید نہیں ہے بلکہ اس موضوع کی اہمیت بتانے کے لیے آپ کے سامنے کیا ہے۔ بہت سے طلباء، علماء، ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے بچے سب علم کی فضیلت پر بہت تقریریں کرتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم سمجھیں علم کی اہمیت کو، علماء کے مقام کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو دینی علم کے حصول میں لگائیں۔ بزرگ اور دوستو، کسی بھی دین اور مذہب نے، اب یہاں سے باقاعدہ گفتگو شروع ہوتی ہے، کسی بھی دین اور مذہب نے علم کے حصول پر اتنا زور نہیں دیا ہے، یا علم کی قیمت اور علماء کے مقام کو اتنا بلند نہیں کیا ہے جتنا کہ مذہب اسلام۔ بکثرت نصوص وارد ہے قرآن و سنت کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام اللہ نے رکھا ہے سورہ القلم، اور قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قلم سے جو لوگ لکھتے ہیں اس کی قسم اللہ نے کھائی، کیونکہ حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے پہلا ذریعہ قلم ہے، کتابت۔ پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو پڑھی جاتی ہے، پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو پڑھی جاتی ہے، درجے میں ترتیب میں کتابت پہلے ہے، قراءت بعد میں۔ وہ پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا میں،
جس کے ذریعے آپ نبی بنائے گئے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اس میں پہلا لفظ، پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا، پڑھیے۔ اب اس سے زیادہ علم کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، پڑھنے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ دنیا کے کسی مذہب میں یا اس کی تعلیم کی شروعات، ابتدا قرأت سے نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلامی ہے جس کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا۔ کس کے نام سے پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ رب کہتے ہیں خالق کو، مالک کو، رازق کو، مدبر کائنات کو۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی پیدائش پر غور کیجئے، مخلوقات کی پیدائش پر غور کیجئے۔ یہ مخلوقات کی پیدائش پہ غور کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت آپ کے اندر پیدا کرنا، اور آپ اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے۔ الذی خلق، کیسے پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، بدھے ہوئے خون سے، جس کو آج کل میڈیکل سائنس کہتی ہے، ایک لال دھاری سی ہوتی ہے، چھوٹی سی دھاری، ایک لکیر ہلکی سی لال ہوتی ہے۔ جمع ہوا خون کا مطلب یہ نہیں کہ پھکا ہے، بلکہ وہ ایک لمبا سا ہوتا ہے۔ 40 دن تک لطفہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ خون کی شکل میں، ایک لکیر کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 240 جب گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ مضغہ، اتنا چھوٹا سا لوتھڑا، اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جس کو آدمی قدر ما یمضغ، جس کو منہ میں رکھے چبا سکتا۔ پھر ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ 120 دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، 40 دیا 120، 4 مہینے کے بعد۔ بڑے مراحل ہیں، کئی مرحلوں سے گزرتا آدمی، نطفے سے، پھر خون پہ سے